مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فواد اور سب سے پہلے اپنے ویورز کو، میرا ویڈیو دیکھنے والوں کو، میرے سبسکرائبرز کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو صرف ایک مہینہ نہیں ہے یا کچھ 29 یا 30 دن کا مہینہ نہیں ہے، ایک ہمارے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ تو اس ٹریننگ گراؤنڈ پر ہم ایسی اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک بہت ستھری اور زبردست زندگی گزار سکتے ہیں، جس کا فائدہ ہمیں خود بھی ہوگا اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ارد گرد ریلیٹڈ پیپل ہیں ان کو بھی ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی بری عادتوں یا ہیبٹس کے بارے میں بات کریں گے جو رمضان میں آسانی سے چھوڑی جا سکتی ہیں اور اس کا ایفیکٹ آپ کی پوری زندگی پہ پڑ سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو بہت سارے حوالوں سے امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ مہینے میں قرآن پاک ہمارے لیے نازل ہوا تھا، اترا تھا آسمان سے اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا اجر یعنی ریوارڈ کو اپنی ذات سے موسوم کر دیا اور تمام روزے داروں سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اس مہینے کا اجر یعنی کہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اسپریچولی اور فزیکلی بہت زبردست ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنی ٹریننگ کے ذریعے بہت ساری برائیوں اور بری ہیبٹ سے خود کو بچا سکتا ہے اور ایک نئے انسان کے طور پر جنم لے سکتا ہے۔ کچھ ایسی بری ہیبٹس جو اس مہینے کی برکت سے ختم کی جا سکتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عام طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں کھانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے اور وہ اتنا کھانا ٹھوس لیتے ہیں کہ ان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مگر اس بری ہیبٹ کو آپ رمضان میں بہت اچھے طریقے سے بہت آسانی سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ کرنا صرف یہ ہوگا کہ سحری اور افطاری کے اوقات میں اتنا کھا لیں جس سے کہ آپ زندہ رہ سکیں۔ اس کی وجہ سے آپ زیادہ کھانے کی جو عادت ہے اس سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ عام طور پر انسان کام کے دوران یا پھر ڈیلی لائف میں سٹریس کے دوران بار بار چائے پیتے ہیں یا اسموکنگ کرتے ہیں، اور جب ان کو ان ہیبٹس کو چھوڑنے کا کہا جاتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں چھوڑ سکتے، اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا پھر سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مگر رمضان ان بری عادات کو چھوڑنے کا ایک زبردست موقع ہے۔ اس وقت روزے کی برکت سے آپ اسپریچولی بہت زیادہ مضبوط ہیں، مینٹلی اسٹرانگ ہیں، تو اس ایک مہینے میں آپ ان بری ہیبٹ سے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پوری عمر اس سے محفوظ رہنے کے لیے کمٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے۔ ایک روزے دار کو اپنے روزے کا ثواب اور ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں سے بھی پرہیز کرے جس سے رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان تمام معاملات میں جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس میں مبتلا انسان بڑی بڑی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ مگر روزے کے ذریعے اس ایک عادت سے جان چھڑا کر انسان خود کو بری برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ بد نظری ایک ایسا گناہ ہے جو کہ بے حیائی یعنی کہ ولگیرٹی کی جڑ ہے، اور جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں ان کو روزہ ایک شیل کی طرح بچا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اتنا مضبوط بھی بنا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ ٹرائی کر کے دیکھنا بہت آسان ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آنے والے لوگ عام دنوں میں اپنے غصے کے سبب نہ صرف اپنے معاملات میں نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کہ نہ صرف دوسرے کے دل دکھانے کا باعث بنتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بدگوئی بھی کرتے ہیں، یعنی سلینڈرنگ کا بھی باعث بنتے ہیں، جبکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کے کردار کی ایسی تربیت ہو سکتی ہے جس سے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے اور رمضان کے بعد بھی اس حرام چیز سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ غصے سے بچنا بہت آسان ہے اور رمضان میں اس کا حل بھی دے دیا گیا ہے، اور ایک سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ رمضان میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اگر کوئی شخص آپ سے آرگیومنٹ کرتا ہے یا آپ سے لڑائی لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ بھائی آج میں روزے سے ہوں، میں آپ سے نہ بحث کر سکتا ہوں نہ میں آپ سے لڑ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسی ٹریننگ کی
बेसिक टिप है जिसके ऊपर चलते हुए आप बड़े बड़े झगड़ों से, बड़े बड़े गुस्से के इवेंट से बच सकते हो। आई थिंक अगर आप इसको समझो तो इसमें बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है। याद रखें, रमज़ान सिर्फ एक महीने का नाम नहीं है बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जो कि इंसान को फिज़िकली और स्पिरिचुअली इतना मजबूत कर देता है जिसके ज़रिए इंसान न सिर्फ बुरी हैबिट्स को हमेशा के लिए छोड़ सकता है बल्कि अच्छी हैबिट्स को हमेशा के लिए अपना कर एक कामयाब और एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ज़िम्मेदारी छोड़े जा रहा हूँ वीडियो के एंड में कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि और ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की वो आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होगा और हम लोग हैप्पी लाइफ आसानी से गुजार सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। एक बार फिर आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान के रोज़े उसके हक़ के मुताबिक और इबादत उसके हक़ के मुताबिक पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है हमारी। Assalamu alaikum. Goodbye. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.